ہر ممکن کوشش کی کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہر وہ کام کیا جو امی کے گھر کرتے ہوئے نخرے کرتی تھی۔ بہت کوشش سے غلط عادتیں ترک کی۔ پورے دل و جان سے اسد کو چاہا، لیکن بدلے میں پتھر ہی جولی میں گرے۔ شروع میں سب کا رویہ ٹھیک رہا، پھر شادی کے چند ہفتے بعد ہی میری جیٹھانی نے رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ ساس کو میرے خلاف بھڑکاتی، انہیں کہانیاں گھڑ کر سناتی کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، حالانکہ ایسا کبھی نہ ہوا ہوتا۔ اسد کو بھی ایسی کہانیاں سناتی، وہ مجھے کہتے معافی مانگو۔ میں کہتی جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر کس چیز کی معافی مانگوں۔ روز دفتر سے آتے ہی وہ اسد کو لے کر بیٹھ جاتی، جھوٹی شکایتیں لگاتی۔ کچھ رشتہ داروں نے بتایا کہ سرے سے اس رشتے کے خلاف تھی اور اپنی بہن کو لانا چاہتی تھی۔ میں دن رات روتی رہتی، کوئی پرواہ نہ کرتا۔ اسد بھابھی کا ساتھ دیتے۔ یہ مصیبت ہی کافی تھی کہ مجھ پر انکشاف ہوا کہ اسد دفتر میں کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، حالانکہ ہماری منگنی ہو چکی تھی۔ اسد چاہتے تھے کہ منگنی ختم ہو جائے، لیکن میرے سسر نے منت سماجت کی کہ ایسا کرنے سے برادری والے انہیں برا بھلا کہیں گے۔ آخر دباؤ میں آ کر اسد نے شادی کر لی، لیکن مجھے کوئی مقام نہ دیا۔ بھابھی جتنی چاہے میری بے عزتی کرتی، میرے شوہر پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ خوش تھے۔ بھاوت سے اس لڑکی کی بات کرواتے، وہ ہنس ہنس کر دیور کی گرل فرینڈ سے بات کرتی اور بیوی پر زندگی تنگ کرتی۔ اسد اس لڑکی کے ساتھ سیر و تفریح پر جاتے، لمبی لمبی فون کالز کرتے۔ میں برداشت کرتی رہی، مجھے یقین تھا ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری شادی کو 6 ماہ ہو گئے، امید سے نہ ہوئی۔ جیٹھانی نے جینا حرام کر دیا، اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی۔ یہ سب میرے اختیار میں نہ تھا، لیکن سزا مجھے ہی ملی۔ اسد کچھ نہ کہتے، جیٹھانی نے ساس کو بھی بھڑکانا شروع کر دیا، اب وہ بھی مجھے تانے دیتی۔ اس دوران اسد کی گرل فرینڈ کی منگنی ہونے لگی، جس کا اسد کو بے حد دکھ تھا۔ انہوں نے منگنی میں اپنی بھاوج کے ساتھ جانے کا پروگرام بنایا، پھر مجھے چلنے کو کہا کہ دفتر کے دیگر بندے اپنی بیگمات کے ساتھ آئے ہوں گے، تم ساتھ نہ ہوگی تو سوالات کریں گے۔ میں منگنی میں گئی، اسد کے ساتھ والی کرسی پر تھی، دوسری طرف ان کی گرل فرینڈ تھی۔ اسد نے ہاتھ پکڑ کر اس کی مہندی، نیل پالش اور چوڑیاں دیکھی۔ وہ میرے شوہر سے بے حد فرینک تھی اور نام لے کر بات کر رہی تھی۔ اس نے اسد کو کپڑے، زیور، اپنا ایک ایک سنگھار دکھایا۔ مجھے دونوں نے اگنور کیا۔ لگ رہا تھا کہ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، لیکن میں کچھ نہ بولی۔ سب صبر سے برداشت کیا۔ اسد سے بالکل جھگڑا نہ کیا۔ جب تک لڑکے والے نہ آگئے میری حالت عجیب تھی۔ لگتا تھا کہ کسی فلم کی طرح یہاں کوئی سین ہو جائے گا اور اسے انگوٹھی اسد ہی پہنائیں گے۔ میں بس دیکھتی رہ جاؤں گی، لیکن شکر ہے دلہا آ گیا، جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ دن گزرتے رہے، میں امید سے ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جیٹھانی نے اب بھی تنگ کیا، کہتی کام کرو۔ میں کرنے کی کوشش کرتی، لیکن طبیعت کی وجہ سے نہ کر پاتی تو تانے دیتی۔ میرے میاں سے شکایت لگاتی، وہ مجھ پر غصہ ہوتے۔ یہ دن بہت اذیت میں گزرے۔ پھر اللہ نے مجھے جڑواں بچوں سے نوازا۔ اب بھی جیٹھانی نے نہ بخشا۔ بچے آپریشن سے ہوئے تھے۔ وہ مجھے کام کرنے کو کہتی، میں چلے میں تھی، یہ ممکن نہ تھا۔ سارا دن ان کی باتیں سنتی، کوئی ان کو کچھ نہ کہتا۔ ساس کہتی بچوں کو دیکھو، بچوں کو دیکھتی تو جیٹھانی تنتناتی کہ کام نہ کرنے کا بہانہ ہے۔ اگر کام کرتی اور بچہ روتا تو کہیں اس لیے بچے کو رلا رہی ہے، زیادہ کام کر کے دکھانا چاہتی ہے، غرض کسی طرح نہ بخشتی۔ دن رات روتی، میاں مجھ پر توجہ دیتے، تب حسرت سے اپنے شوہر کو دیکھتی کہ وہ کبھی میری حمایت کریں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس مریض کی بھلا کیا حالت ہوگی جو زخموں سے چور ہو اور جسے سمجھتا ہو
کہ یہ ہی میرا مسیحا بنے گا، یہ میرے زخموں پر مرہم رکھے گا، اور اسے پتہ چلے کہ یہ مسیحا تو اسے زہر کے انجیکشن لگاتا رہا ہے۔ ہر بیوی سوچتی ہے کہ اس کا شوہر اس پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا اور بیوی کا ساتھ دے گا، مگر اسد اس معاملے میں گونگے بہرے تھے۔ وہ مجھ کو اپنا جیون ساتھی سمجھتے ہی نہ تھے۔ جلد ہی ان کی گرل فرینڈ کی منگنی ٹوٹ گئی اور اسد سے ملاقاتیں پھر شروع ہو گئی۔ جب سنا دل کو کچھ ہونے لگا، جبکہ میں تو پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی، بہت نڈھال ہو گئی تھی۔ دن رات روتی رہی، کئی دن کھانا نہ کھاتی، کوئی پرواہ نہ کرتا، بلکہ امی کے گھر فون کر دیا جاتا کہ بغیر وجہ کے اس طرح کرتی ہے، اس کو سمجھاؤ، اس نے گھر نہیں بسانا کیا؟